اور قوم کے جب خواص بڑے بوڑھے اس کو جب ایموشنلی پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے کلچر وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے. عام آدمی جو مرضی کر رہا ہے اسے کلچر وجود میں نہیں آتا. قوم کے جب خاص آدمی کسی بھی لیول پہ انٹلیکچوئل ایلیٹس ہوں، فائنینشیل ایلیٹس ہوں، پولیٹیکل ایلیٹس ہوں، وہ ان کے جو بھی بیہیویئر ہوتے ہیں، ان کی جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا اس سسٹم کی، اس ڈیفینیشن آف انسٹرکشنز کی، اس سے کلچر وجود میں آتا ہے. تو کوئی بھی انسان جب یہ سوچتا ہے نا کہ پاکستان کا بھی ایک کلچر ہے، انڈیا کا کلچر ہے، چائنا کا ایک کلچر ہے، اسلام کا وہ اسلام اس کو ریکگنائز کرتا ہے کہ نہیں، تو اسلام جسٹ لائک اینی ادر لیجسلیٹر بک آف انسٹرکشنز اپنے کلچر خود کریٹ کرے گا ہی کرے گا. جس بھی علاقے کا کوئی کلچر ہوتا ہے اس نے اس کو ایموشنلی انٹرنلائز کیا ہوتا ہے کسی ایک ایسی سپرسٹیشن سے یا پھر کسی بلیف سسٹم کے ساتھ کہ جس کو وہ کرنا واقعی میں فرض سمجھ رہا ہوتا ہے. 1 2 3 10 12 14 نسلیں گزرتی ہیں تو وہ پارٹ آف دا لیجسلیشن بن جاتا ہے. یہی مسئلہ ہے کہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اسلام جب آیا تھا تو ایکچولی میں ان رسم و رواج کی اس انٹرنلائزیشن کے خلاف آیا تھا. ہر ایک لیجسلیشن اسی کے خلاف ہی آتی ہے. اللہ نے بھی یہ کہا تھا کہ تم نے یہ کیا اپنے طور پہ سپرسٹیشنز کریٹ کر لی ہوئی. بدھ کی پوجا کرنا کیا تھا؟ سپرسٹیشن تھی، انٹرنلائز ہوئی ہوئی تھی. کس چیز پہ؟ ایموشنل لیول کے اوپر. نفسیات ایموشنز کے سے مبرہ تو ہو نہیں سکتی، نفسیات تو ہوتی ہی ایموشنل مینیفیسٹیشن. جب بھی کوئی یہ اپنے کلچر کا نام جپ رہا ہوتا ہے نا کہ ہمارا اپنا کلچر ہے، اس کی ترویج ہونی چاہیے، تو اس کو بس بینگ اے مسلم وہ تفریق کر لینی چاہیے کہ وہ فرقان کدھر بٹھایا میں نے کہ میں نے اسلام کا اپنا انٹرنلائزڈ سسٹم، ایموشنلی انٹرنلائزڈ، کہاں پہ پرائرٹائز کرنا ہے اور کہاں پہ کوئی ایسی چیز بالکل اسے طلاق دینی ہے کہ جو اس سسٹم کو کاؤنٹر کرتی ہو. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اسلام کے کلچر سے یا کسی اس ایسے کلچر سے جس کو وہ مانتا ہے، تو اس کو اسلام بھی ریکگنائز کرتا ہے کہ جو چیز حرام نہیں ہے وہ بے شک کر لو. جو چیز حرام اور حلال کی ڈیفینیشن کو کہیں سے بھی انووک کرے گی یا پھر میوٹیٹ کرے گی یا کوئی پیرلل سسٹم بنائے گی. اسلام نے اس کے تینوں معاملات کے الگ الگ القاب و الفاظ بتائے ہوئے ہیں اور اس کو گناہ میں ہی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اگر اسلام ایسا نہ کرتا تو ہر قوم کو اپنا اپنا کلچر پریکٹس کرنے کی ضرورت تھی، مگر پھر بہت بڑا مسئلہ آ رہا تھا کہ کلچر کہاں پہ ٹرمپ کیا جائے اپنی بلیف سسٹم کے اوپر یا پھر اس رائٹ اینڈ رانگ کی ڈیفینیشن کے اوپر. گڈ اینڈ بیڈ کو کہاں پہ میں ٹرمپ کر دوں رائٹ اینڈ رانگ سے. تو جب رائٹ اینڈ رانگ ٹرمپ ہونا شروع ہو جائیں گڈ اینڈ بیڈ، یا زیادہ تر لوگ جو کر رہے ہوں اس کو انسان جب رائٹ سمجھنا شروع، یہ ہماری فطرت ہے، اس کو ہرڈ سائیکالوجی بولتے ہیں، جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہوتے اس کو عام بندہ جو بچہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہو رہا تھا اس کو رائٹ کی ڈیفینیشن میں، رانگ کی ڈیفینیشن میں لے کے آتا. حالانکہ بڑے بوڑھوں نے اس لیے نہیں سٹارٹ کیا ہوتا کہ رائٹ ہے، وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اچھا ہے، گڈ اور بیڈ تھنگ. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ جو آپ کی نفسیات پہ پوری طریقے سے غالب آ جاتا ہے اور کچھ نسلوں کے بعد کسی کو یاد نہیں رہتا کہ یہ گڈ ایک اچھی ترتیب بنائی تھی کسی نے، اب وہ صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن بنا رہی ہیں. کہ قرآن پاک نے نوح علیہ السلام کی کہانی کے وقت یہ بتایا کہ ان کے بزرگان کو لوگوں نے پھر بعد میں بت بنانے شروع کر دی اور اس کو پھر مذہب بنا لیا، حالانکہ وہ کون نیک لوگ تھے. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب مسئلہ صرف ان بتوں کا نہیں ہے جو نظر آتے ہیں، مسئلہ ان بتوں کا جو نظر نہیں آتے، پوجا لیکن اسی طریقے سے کی جاتی ہے. اس رسم، اس رواج کو اگر ہم ریکگنائز نہیں کر سکتے تو ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کریں. اگر ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں تو پھر اس کو توڑنے کا نام ہی تو اسلام ہے. جب بھی آپ کو یہ بزرگان ملے نا اور بتائیں کہ ہمیں یہاں پہ ہمارا کلچر ہے بھائی اس کی بھی ایک رسپیکٹ کرو، تو آپ ضرور کریں رسپیکٹ، جب تک کہ وہ آپ کے بینگ اے مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ کلیش نہ کرتی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کا کلچر تو چاٹتے رہتے ہیں، اصل میں وہ انڈین کلچر ہے اور انڈین کلچر ریپگننٹ ہے ان سو مینی اینگل، ان سو مینی ویز اسلام کے انہیریٹڈ کلچر کے ساتھ. کلچر تو بنے گا ہی بنے گا اسلام کا. ہر لائف کے موضوع کے اوپر اسلام نے ایک ضابطہ دے دیا، کلچر نہیں بنے گا اس سے. آف کورس بنے گا. کپڑے پہننے کے جو ہے کا میزان بتا دیا ہے، کھانا کھانے کا کے اوصاف بتا دیے اور طریقہ کار بتا دیے، بیٹھنے اٹھنے کے، بات کرنے کے، ملنے جلنے کے، آپس میں بات کرنے کی کدھر تک تمیز رکھنی ہم نے، کدھر ہم نے قول قولا سدیدہ کرنا ہے، سب کے سب معاملات ہمیں اگر پتہ ہیں، اس کے باوجود بھی ہم سمجھیں کہ اسلام کا اپنا کلچر نہیں ہے.
اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اسلام کا اپنا کلچر اور اس کو ہم باقی کے کلچر پہ ٹرمپ نہیں کر رہے تو پھر مسلمان ہونے کے اوپر یہ اعتراض ہونا چاہیے نا. ہمیں تو ایک ڈیفینیشن کے اوپر چیلنج کریٹ کر دینا چاہیے ایز یوتھ, ایز اے تھنکنگ یوتھ. مجھے آپ سے صرف امید ہے کیونکہ آپ کے علاوہ تو باقی سب کے سب اس کلچر کو دین میں داخل کر چکے ہیں. یوتھ سے میری یہ امید ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کہ یار صحیح غلط کے اندر کیوں داخل کر رہے ہو. صحیح غلط تو صرف اسلام ہے ہمارا. اچھے برے کو اچھے برے میں رہنے دو. صحیح غلط کا معاملہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کرتے ہیں. تو بینگ اے مسلم, understand where to draw the line and make sure you draw that line and make sure you know why you're drawing that line. ساحل صاحب, سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رسم بنتی کیسے ہے اور یہ رواج ہوتا کیا ہے؟ اب ایک کوئی سا گروہ لے لیں 100 بندوں کا, اس گروہ کے اندر ڈومیننس کی ایک ہائرارکی ہوتی ہے کہ کون زیادہ ڈومینیٹ کرے گا باقیوں کو. جو ڈومینیٹنگ لوگ ہوتے ہیں نا اس کی وجہ کوئی بھی, پیسہ زیادہ کسی کے پاس, کسی کے زیادہ اٹریکشن بیکاز آف ہز پولیٹیکل اسٹیچر ہے, جو بھی وجہ سے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے باقی کے لوگوں کے لیے, تو ہم ایلیٹ بولتے ہیں. کوئی فائنینشیل ایلیٹ ہے, کوئی پولیٹیکل ایلیٹ ہے, کوئی could be anything, انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے. وہ لوگ دانستہ یا غیر نادانستہ طور پر جو بھی بیہیویئر شو کر رہے ہوتے ہیں نا, نیچے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا اس ہائرارکی میں, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے اس فلسفے کے اوپر چلنے کا کہ جس کو وہ مانتے ہیں, خواص مانتے ہیں. عوام فلسفے کی سینس تو رکھتی نہیں ہے, اس بلیف کی, اس کاز کی, اس ضابطے کی, تو وہ اس کو ہی ضابطہ مانتے ہیں جس کو خواص اپنے بیہیویئر میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. کرتے کرتے ان 100 بندوں کو آپ 1000 سے ضرب دے دیں, ان کی نسلیں پھر اگلی نسل, ان کو یہ یاد نہیں ہوتا, نہ ہی پتہ ہوتا اگلی نسلوں کو کہ پچھلی نسلوں نے صرف اٹریکٹ ہو کے یہ کام شروع کیا تھا. اور شروع میں وہ تواتر کے ساتھ بیہیویئر ٹو بیہیویئر میمک کرتے ہیں, اور اگلی نسلیں اس کو میمکری سے آگے اپنے ایبسولوٹ فلاسفی کے اندر داخل کر لیتے ہیں. اور اس رسم کو نام ماننا, فار ایگزامپل مذہبی ہیں تو غیر مذہبی ہو جاتا ہے جی, اور اگر اس رسم پہ چل رہے ہوں گے تو سمجھیں گے کہ ہاں وہ اللہ کے قریب بھی ہو رہے ہیں. تو یہ بیسکلی اس تواتر کو, اس بیہیویئر کے اندر صلاحیت کرنے کو رسم کہتے ہیں, اور رواج اس مومنٹم کو کہتے ہیں کہ جو بار بار ایک کام کیا جا رہا ہے. اصل میں عمومی طور پر وہ کام شروع کرنے کے پیچھے ایک آدمی کا ایک نیچرل بیہیویئر تھا, وہ خود کیجول تھا, اس کو پتہ نہیں تھا, کاشیس نہیں تھا. تو بیسک سینس اور سائنس یہی ہے اس کی. اچھا, بینگ اے مسلم, آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ اس کو ریلیجسلی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو کوئی مثال دیں, اس کو ذرا زیادہ سمپلیفائی کریں کہ کیسے کوئی رسم جو ہے وہ ریلیجس فلسفی کے ساتھ جو ہے وہ کانٹراسٹ میں آتی ہے؟ ضرور کانٹراسٹ میں تو چلیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. واقعی ریلیجس فلسفی میں داخل کیسے کی جاتی ہے وہ تو آپ کو میں نے بتایا, وہ تو ہمارا ایک ہارمون ہے, ہمارا ایک کیمیکل ہے, اچھا, جو کہ ٹریگر ہی تب ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایک ڈومیننس کی ہائرارکی کو کے اندر اوپر جانا ہو. ہر انسان چاہتا ہے میں بھی لیڈ بنوں, چاہے پیسے بھی اسی لیے اکٹھے کر رہا ہے, سیاست بھی اسی لیے کرتا ہے, پاور چاہ رہا ہوتا ہے وہ. تو وہ جتنا زیادہ پریکٹس کرے گا اتنا زیادہ وہ نمایاں ہو کے سامنے آئے گا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, جیسے کوئی بڑا کمرے میں داخل ہو تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, اچھی بات ہے نا, عزت کرنی چاہیے بڑوں کی. یس, آپ بھی ایسے کرتی ہیں, بڑے داخل ہوتے ہیں, ابا جی گھر پہ آ جائیں یا والدہ آ جائیں یا کوئی استاد آ جائیں کمرے میں, تو آپ کھڑی ہوتی ہیں. somehow you think it's a religious duty that you have to do, ثواب ہوگا. لیکن یہ جو رسم ہے یہ نقصان تو نہیں کر رہی نا کسی کا؟ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایسے ریت رواج قائم کر لیتے ہیں جو نقصان کا باعث, ایک اسپیسیفک کمیونٹی میں نقصان کا باعث بننا شروع ہو جاتے ہیں. اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں نا وہ آپ کی نفسیات کے اور جسم کے فائدے کے لیے ہیں. اگر اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اور آپ نے داخل کر دی ہے تو وہ آپ کو نقصان ہے. جیسے کوئی چیز کینسرس ہوتی ہے, کارسینوجینک ہوتی ہے, یہ بھی وہ کینسرز ہیں سارے. اسی لیے تو اسلام نے آگے پرانی نسلوں کو ڈیلیٹ کرایا تھا کہ ختم کرو اس ساری کہانی, یہ کیا شروع کی ہوئی ہے. اللہ کو پتہ ہے جس نے مشین بنائی ہے کہ کیا کام کب کرنا ہے کیا نہیں. اب آپ فار ایگزامپل اسی مثال کو لے لیں, میں کمرے میں داخل ہوں اور لوگ کھڑے نہ ہوں اور مجھے برا لگے تو میرے اندر کبر ہے. سوچیں سی کہ اگر کوئی کہنا یہ نقصان تو نہیں ہو رہا, کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک بندے کو متکبر کر رہے ہو. کبر کے کتنے نقصان ہیں پتہ ہے نا آپ کو. ایک متکبر آدمی کمرے میں داخل ہو جائے, بلڈوز کر کے رکھ دے گا, سونے گا ہی نہیں.
بیسک نارسسزم کی بنا پڑ رہی ہے ادھر. ہر چیز اس کو پرووک کروا رہے ہیں کہ ہاں نہیں تو بہتر ہے, تو مطلب اس کی وہ والی تکریم جو کہ اسلام نے شدت سے منع کی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے, علیل تھے, چھڑی تھی ہاتھ میں. صحابہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کھڑے ہو گئے, ورنہ صحابی کبھی نہیں کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام کے لیے. اس کی مثال کیا ہے, میں آپ کو حضرت انس سے مروی حدیث سنا رہا ہوں, 2 الگ الگ حدیث ہیں, ویسے آپ کو ایک بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو. دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی یہ بات سن کے نا اصل میں عوام کی, کہ یہ کیا بات کی ہے آپ نے. تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا اجمیوں کی جہالت تم نے شروع کر دی, وہ جو اپنے بڑوں کو تقریم دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, تم نے یہ شروع کر دیا. اگر یہ بات نقصان نہ دیتی تو نبی علیہ السلام منع نہ کرتے. ٹھیک ہے, اب آپ سب کے ذہن میں مجھے پتا ہے کیا سوال آ رہا ہے کہ یہ تو حضرت فاطمہ کے لیے نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے, تو حضرت فاطمہ آپ کے کمرے میں داخل ہوں, آپ بھی کھڑے ہو جائیں. حضرت فاطمہ کے علاوہ کس کے لیے کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام؟ آپ مجھے بتائیں, کیا ہر خاتون کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ صرف حضرت فاطمہ کو ایک تخصیص حاصل ہے ادھر. یہ زبردستی کی جو تکریم مولوی نے بھی اور کالج کے پروفیسر نے بھی, اسکول کی ٹیچر نے بھی, خاندان کے بڑوں نے بھی زبردستی ڈال دی. یہ رسم ہے, پرانی چلتی آ رہی ہے. میرا نبی, میرا دین اس کو توڑنے کے لیے آیا تھا. آپ خود سوچیں کہ اس کے نقصان دیکھیں آپ, کہ اگر ہر بندہ اپنے سے بڑے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑے کو خراب کر رہے ہیں آپ, اس کو کبر میں ڈال رہے ہیں آپ. اس کے پیچھے نس کیا ہے؟ قیام صرف مسلمان, بینگ مسلم, قیام صرف اللہ کے لیے کریں گے آپ. اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم, نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, انسان کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہیں. بس یہ ہے اسلام کا. اب میں آپ کو مثال دی ہے کہ ہم نے ایک رسم بنا لی ہوئی ہے, یہ ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے اور ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسلام میں کہہ داخل کہ بے ادب بے مراد, یہ ہر مدرسے کے باہر لکھا ہوا ہے, ہر اسکول کے باہر لکھا ہوا ہے. با ادب با نصیب, ادب کرانا ہے تو دل میں کراؤ. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو اس لیے یہ مثال دی, سمپل کام ہے, ہر کوئی کرتا ہے. ورنہ میں نے کوئی اور رسم بتائی ہوتی نا جو شادیوں پہ ہوتی ہے یا پھر کسی اور جگہ پہ ہوتی, تو لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں کرتا, یا میری شادی نہیں ہوئی, مجھے کیا پتا. آپ یہ بچپن سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور دین کا نام لے کے کرتے آ رہے ہیں. پھر رسم و رواج کا اصل یوز کیا ہے؟ مطلب ان کو اگر فالو کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے, یا سرے سے فالو ہی نہ کیا جائے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ ویسے کرے؟ میرا اپنی میری رائے یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اوپر کسی بھی لیول کے اوپر بوجھ نہ ڈالتی ہو, وقت نہ لیتی ہو, پیسے نہ لیتی ہو, اور ایسا کوئی کام نہ ہو جس میں اسلام کی روح, اسلام کی کوئی نس کاؤنٹر ہوتی ہو, تو آپ بے شک کر لیں, کیونکہ اس سے کمیونٹی بلڈنگ ہو سکتی ہے. یہاں چلیں. مگر اگر آپ ایسے کام کریں, جو میں نے آپ کو انتہائی بیسک نفسیات میں جا کے کھڑے ہونے کی مثال دی ہے, کہ آپ کی نفسیات پہ افیکٹ آئے گا ہی آئے گا رسم رواج کا. اور آپ تو میں رسم رواج کر لیں گے, میرے پوتے اور آپ کے پوتوں نے اس کو مذہب بنا لینا ہے. مسئلہ مجھے یہ ہے اس بات کا, کیوں بوجھ ڈالتے ہیں اگلی نسلوں کے اوپر؟ انہوں نے اسلام میں داخل کر لینا. اس لیے وہ لوگ جو کہ اسلام کے علمبردار ہیں, علماء کرام ہیں, وہ لوگ جو کہ انٹلیکچوئل ایلیٹس ہیں, سائنس میں ترقی کر رہے ہیں, سوچنے والے, ان لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں بہت کوشش ہو کے اپنے آپ کو منیملسٹک کر رہے ہیں. کوئی ایسی رسم نہ پوری کریں کہ جو آپ کو تو پتہ ہے کہ خیر ہے, اس کا اسلام سے تعلق. لوگوں نے سمجھنا ہے کہ مولوی صاحب کرتے تھے تو اسلام کا حصہ ہوگا. اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بینگ اے مسلم, اسپیشلی اف یو آر ریپرزینٹنگ سم سارٹ آف فلاسفی. تو اٹس some level of philosophy, some hierarchical disposition in the hierarchy of dominance. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں بچے کچھ کر رہے ہوں نا, گڑیا کے ساتھ کھیل رہے ہوں یا گھر کھیل رہے ہوں, بچے کوئی مذہب میں نہیں داخل ہوتے. بڑے کب کھیلنا شروع ہوتے ہیں نا تو بچوں کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے. اور یہی کیا نا, بڑوں نے گھر ہی کھیلا ہے نا اصل میں, تو بچوں نے مذہب بنا لیا گھر بنانا. بچے جب گھر کھیلتے ہیں تو بڑوں کا نہیں مذہب بدلتے, نہ ہی بچوں کے بدلتے. بڑے جب شغل میں بھی وہ کام پریکٹس میں لے آتے ہیں, نیچے صلاحیت کرتا ہے کہ بس یہ, اس کے علاوہ تو میں جنت میں اور دوزخ میں چلا جاؤں گا. اچھا, اب ویسے دیکھا جائے تو جو شخص رسم کو فالو نہیں کرتا, اس کے لیے تو زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اس چیز کو نبھانے میں. کوئی بھی وہ کام کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ یہ رسم بنی ہوئی ہے, میں نے اس کو توڑنا ہے اور میں نے اس میں سے نکلنا ہے. اور فار ایگزامپل آپ شادی کی ہی مثال لے لیں کہ وہ کہتا ہے میں نے سمپل شادی کرنی ہے, جہیز نہیں لینا یا دیگر رسومات میں نہیں پڑنا, تو وہ تو ایک جینے مرنے کا مقام ہو جاتا ہے. وہ شخص کر ہی نہیں پا رہا ہوتا وہ کام, اور اس کو پوری اپنی فیملی سے جھگڑا کر کے وہ ایک سٹینڈ لینا پڑتا ہے.
تو یہاں پہ مطلب اصل میں وہ ایلیمنٹس کیا ہیں، یہ ڈفرینشیٹ کیسے ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے یہ کام کر لینا چاہیے، اور وہ ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں جو آپ کو فورس کرتے ہیں، کمپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے؟ کہ میں تو جتنا بھی اسلام پڑھا سب کامن سینس کو انووک کرتا ہے. کامن سینس کی باتیں ہیں کہ رسم کم ہو شادی کی. لڑکی پہ بھی بوجھ ڈالا ہے، لڑکے پہ بھی. ایک دوسرے کو ڈپریس کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں آؤ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. یہ ہے نا شادی، تو پھر تو شادی تباہی ہونی ہے. اس لیول کے سیاسی حربے استعمال ہوتے ہیں، نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اس کے بعد کہتے ہیں یہ لو بیٹی لے لو. پوری طریقے سے اس کو غصہ دلانے کے بعد بیٹی دے دیتے ہیں اس کو. تو یہ کیا ہے؟ کامن سینس کے خلاف بات ہے نا. اس کے لیے اسلام کے لیکچر کی ضرورت تو نہیں. بینگ اے مسلم یو شوڈ نو. سیرہ پڑھیں، نبی علیہ السلام کی لائف سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام بوجھ اتارنے آیا تھا، بوجھ ڈالنے نہیں. دنیا کی جو 2 نمبر بوجھ ہم نے بنائے یہ اتارنے آیا تھا. آخرت کا بوجھ ڈالنے آیا تھا اسلام. ایک رسم بتائیں جو پاکستان انڈیا میں ہو، جو آخرت میں ہمیں فائدہ دیتی ہو، بتا دیں. میں کہہ دیتا ہوں ہاں ڈال دو یار اس کو. سوچیں تو صحیح. اب کچھ بھی ایسا نہیں ہے. بینگ اے مسلم یو شوڈ نو دا لائٹسٹ ریلیجن دیٹ وی ہیو. آپ ہندو مت میں جا کے 10 دن گزار کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کتنا بوجھ ہے. ایسے ایسے کام کرنے پڑیں گے، آپ روح نہیں، مطلب جسم پہ بیماری نکل آئے گی آپ کو. مسلمان اصل میں دنیا میں ان ٹرمز آف ہز یہ جو ریچولز ہے، یہ سب سے لائٹسٹ ریلیجن ہے. صرف اللہ کے لیے ہماری رسمیں. آپ ایک رسم اسلام کی نکالیں جو لوگوں کے لیے، صرف اللہ. جتنی رسمیں ہماری اسلام کی وہ اللہ کے لیے. 5 وقت کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، اذانیں دو جا کے، لڑائیاں کرو اللہ کے لیے لڑائی کرو، کپڑے پہنو اللہ کے لیے پہنو، باہر نکلو اللہ کے لیے نکلو، لوگوں سے بات کرو اللہ کے لیے بات کرو، لوگوں سے ماں باپ کی بھی خدمت کرو تو اللہ کے لیے کرو. سوچیں تو صحیح. صرف اور صرف اسلام کے اندر ساری کی ساری رسمیں صرف اور صرف اللہ کے لیے. دیٹس اٹ. باقی کی ساری رسمیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی تھیں وہ اپنے بڑے بوڑھوں کے لیے بنائی ہوئی تھیں، لوگوں کو اور اپنے آپ کو، اپنے قبیلے کو، اپنے ٹائٹل کو خوش کرنے کے لیے. ٹائٹل کا مطلب ہے اپنی جو بھی آئیڈینٹی بنائی ہے اپنے، کہ میں عورت ذات ہے، میں گجر ہوں، چودھری ہوں، میں پنڈت ہوں، میں جو بھی ہوں. ان کے لیے ایک خاص اس کو انڈاؤمنٹ افیکٹ بولتے ہیں سائیکالوجی میں، وہ پورا کر رہے تھے. اپنا سیروٹونن پورا کر رہے تھے. اسلام میں سیروٹونن صرف اللہ تک پہنچتا. ہمارا ایک ہی الفا ہے، ایک ہی اومیگا ہے. اچھا، اب تو اسکولز میں بھی انکلکیٹ کی جاتی ہے یہ چیز، مختلف ڈیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو وہ تو بچوں کی ایک ایجوکیشن کا پارٹ بن گئی ہے وہ چیز. ابھی سب کو پتہ ہے کہ خیر نہ بھی کیا تو 3 نسلوں بعد برتھ ڈے اسلام میں شامل ہو جائے گی. 3 نسلیں بھی زیادہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. ابھی ویلنٹائن ڈے اسلام کا حصہ نہیں ہے. کچھ نسلوں بعد اسلام کا حصہ. اسلام میں نہیں داخل کریں گے، مگر اس کو پریکٹس نہ کرنے سے وہ بوجھ لیں گے کہ جو نماز چھوڑنے کا بوجھ ہوتا ہے. یہ ہے ایموشنالٹی سے میں کہتا ہوں. تو ابھی بھی آپ برتھ ڈے نہ منائیں نا پاکستان میں، دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کو ایز آؤٹ کیسے کیا جائے کمیونٹی میں یہ بات؟ اسلام لے آئیں، بس اسلام میں پورے داخل ہو جائیں. ہمت کریں، شاباش، ہوتا ہے، کرنے والے کر رہے ہیں. کہ اس کے خلاف مسلمان اپنے دین کے لیے موومنٹ کرے رادر دین پاکستان کے کلچر کے لیے. ٹھیک ہے. یہ شادیوں کی رسمیں تو ایک ایونٹ ہے نا، کتنی شادیاں کر لیتا ہے ایک انسان کی لائف سائیکل میں. شادی کے 1 2 3 4 ایونٹس جس نے 4 کرنی ہو، ورنہ ایک ایونٹ ہے نا. بار بار شادی کی رسموں کو ہم کیوں گن رہے ہیں؟ 1000 اور رسمیں ہیں جو ہر بندے نے کئی 100 دفعہ کرنی ہے لائف میں اپنی. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو آسانی پہنچائیں. بینگ اے مسلم یور رسپانسبلٹی ٹو پروپیگیٹ دا ایز ان ہیومن بیہیویئر. لوگ آسانی سے دنیا میں زندہ رہ سکیں. آپ نے کیوں زبردستی کے بوجھے اپنے کندھوں پہ لادے ہوئے؟ ہاں، اور ایک اور بات میں آپ کو چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہنا قرآن پاک میں کہنا میں اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا تیرے اوپر. بوجھ ہم نے خود ڈالے ہوئے ہیں رسم و رواجوں کے، اور پھر بار بار آیت انووک کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے تو یہ سہارا نہیں جا رہا. سوچیں صحیح، اللہ نے تو نہیں یہ بوجھ ڈالے ہوئے اوپر. اللہ تعالیٰ یہ آپ کے انکل نے ڈالے ہوئے ہیں، ماموں نے ڈالے ہوئے ہیں، آپ کے چاچا نے ڈالے ہوئے ہیں، آپ کی ساس نے ڈالے ہوئے ہیں، آپ کے ابو نے ڈالے ہوئے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو آپ آرام سے روک سکتے تھے مگر آپ نے نہیں روکے، تو آپ نے وہ خود ڈالے ہوئے ہیں. ساحل صاحب، ہر کوئی تو بینگ اے مسلم اس طرح سے نہیں سوچ رہا جو آپ ایک سوچ دے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ مذہب آسانیاں پیدا کر رہا ہے تو آپ بھی اس کو فالو کریں. دین تو ہمارا جو ملک ہے اس میں زیادہ تر پرسنٹیج ان لوگوں کی ہے جو ان رسومات کو بہت زبردست طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ موجود ہیں. جیسے مرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، اس کی اتنی لمبی رسومات ہوتی ہیں،
اور اس پہ کھانے اتنے زیادہ، پھر اس کے بعد جو مختلف تقاریب ہوتی ہیں وہ اتنی گرینڈ لیول پہ کی جاتی ہیں، پھر ان پہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں تحفے تحائف دیے جائیں، اور ان کی سیلیبریشنز بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور اس طرح سے تھیمز ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں، مہینوں ان کے خرچے چلتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اس کو کر رہے ہیں، لیکن جو نہیں کر پاتے اس پہ ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ مذہب میں باقی کی کلچرل رسومات کا کوئی فرق نہیں پڑتا. میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور شام کو پارٹی کرتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، برتھ ڈے کیا، ویلنٹائن ڈے کیا. اس سے کیا تعلق ہے میری نماز کا؟ مذہب تو نہیں افیکٹ ہوتا اس سے. جب تک اسلام کو ہم سسٹم نہیں سمجھیں گے نا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی بتایا، تب تک آپ کو اسلام کا کلچر سمجھ نہیں آئے گا. اسلام میں کوئی ایسی رسم نہیں ہے جو کسی کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اپنی نشو نما کے وہ رسم بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ رواج ہے، تواتر کہتے ہیں اس کو. اب رہی بات، جو لوگ پلاسٹک کی یہ رسمیں پوری نہیں کر سکتے، بیسیکلی وہ جاہل ہی ہوتے ہیں جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو ان کی جہالت کا علاج کرنا ضروری ہے، ان کو رسم کے قابل تو نہیں بنانا نا. اگر وہ ڈپریشن میں ہے کہ یار میں اپنے بچے کی برتھ ڈے نہیں منا سکا اور ڈپریشن میں جا رہا ہے، بچہ بھی رو رہا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، اور بیوی کہہ رہی ہے تو صحیح شوہر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں ایک جتنے بیمار ہیں، میاں بھی بیوی بھی. بینگ اے مسلم، اب بیماری کا علاج اسلام نے نکالا تھا. سوچے ذرا، ایک زبردستی کی ایک رسم بنائی، اس کو نہ پورا کرنے کے پیچھے بوجھ ڈال کے ایک دوسرے کو ڈیفالٹر کر دیا کہ بھیا یو آر ناٹ competent enough to fulfill your job as a provider. بھائی پروویژن کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے لیں گے ہم، کہ کیا پرووائڈ کرنے کے لیے میں شوہر کے منصب پہ. نکاح نامے میں اللہ کے نام پہ نکاح سائن کرتے ہیں، باقی کا سارا کام گیتا سے آتا ہے. مولوی صاحب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، گیتا ایک آیت قرآن کی، پھر گیتا. یہ ہے نا ہماری شادی، گیتا کے تھرو سارا کے سارے رسمیں ہوں گے، اور پھر اسلام کا ایک 10 منٹ کا خطبہ ہوگا. وہ بھی کہاں ہوتا ہے خطبہ؟ وہ رسم اسلام کی ہے نا کہ پوچھنا ہے لڑکی سے آپ کی اجازت ہے، اور پھر دوبارہ سے گیتا شروع ہوتی، وہی رسمیں شروع ہوتی. سو آپ اسلام میں آئیں تو وہ ایک ہی رسم ہے. 4 بندے چاہیے، ایک لڑکی کے سامنے آپ نے کہہ دیا کہ ہاں جی، لڑکی نے ان 4 بندوں کے سامنے کہہ دیا یہ بندہ قبول ہے، اور لڑکے نے بھی کہہ دیا، تو بس یہ نکاح یہی ہے، اور تو کوئی نکاح نہیں ہے. تو اب اس کے بعد آپ نے لوگوں کو کھانا، جتنے لوگوں کو بھی آپ جانتے ہیں ان کو بلائیں، کھانا کھا لیں، بس کہانی ختم. وہ بھی اگر آپ نے نہیں کھلا سکتے تو نہ کھلائیں، کوئی فرض نہیں ہے. جو فرض ہے وہ اصل میں اسلام کا تواتر ہے، وہ بیہیویئرل ماڈیفیکیشن ہے انسان کی. ہم نے سمجھ لیا پتہ نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے اپنے لیے کوئی نماز ہمیں کہا کہ اللہ کو شوق ہے نعوذ باللہ کہ ہم نماز پڑھیں. ہماری نفسیات کو، ہماری باڈی کو، ہماری اس سینٹرل کنفیگریشن کو چینج کرنے کے لیے، دنیا میں آپٹیمائز کرنے کے لیے نماز ہے. ہمارے فائدے کے لیے نماز، ہمارے فائدے کے لیے روزہ، ہمارے فائدے کے لیے حج، ہمارے فائدے کے لیے زکوٰۃ، ہمارے فائدے کے لیے جہاد، ہمارے فائدے کے لیے دعوت. یہ ہے اسلام کے تواتر کام. ہمارے فائدے کے لیے دی شادی تو اللہ نے کہا تھا آسان کر دو. آپ یوتھ بار بار کر کے یوتھ کو انٹریگ تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی سلوشن بھی تو بتائیں نا. یوتھ کیا کرے، اس کا کوئی اینٹیڈوٹ ہے تو بتائیں. پہلے تو سمجھیں کہ اسلام از اے سورس اینڈ دا کمپلیشن اینڈ دا میڈیسن فار یور سائیکالوجی. آپ کی نفسیات کی ایک ہی کتاب ہے، اس کا نام قرآن ہے، یاد رکھیے گا. آپ کی نفسیات اگر قرآن پاک کے تھرو، سیرہ کے تھرو اسٹیبلش نہیں ہوئی تو آپ پھر ڈپریشن، کنفیوژن اینڈ پرورٹیڈنیس تک جائیں گے آپ. اور یہی ہو رہا ہے سارا کچھ. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ میں نے سائیکالوجی ترتیب کیسے دینی ہے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، قسم اٹھا رہا ہوں، آپ کی سائیکالوجی پازیٹیو ہو جائے گی. یو ول گین بیک دا پاور اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ٹیک اوور اسپیشلی یور ہاؤس ہولڈ. اب اپنے گھر کو نہیں فتح کر سک رہے ہیں تو دنیا کیا فتح کریں گے آپ؟ بینگ اے مسلم دنیا کا ٹھیکہ لیا آپ نے، ٹھیک ہے. اپنے گھر کا سب سے پہلے ذمہ لیں، اپنے بہن بھائیوں کا ذمہ لیں، اپنے اماں اور ابا کا ذمہ لیں کہ میں نے ادھر سے شروع کرنی ہے کھانی. اللہ کے یہاں تکے نہیں ہے، ایسے نہیں آپ اس گھر میں پیدا ہو گئے. سو فرسٹ یو اسٹیبلش دا فیکٹ اینڈ پٹ یور بلیف ان سائڈ دا فیکٹ کہ یہ نفسیات کی بہترین ٹریننگ ہے میری. تو اس کے بعد آپ کو پھر ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی اپنے سیرہ اور قرآن کے اندر
وہ تمام تر معاملات دیکھنے پڑیں گے کہ میرے اس موقع کے اوپر اگر بینگ اے مسلم میں کوئی چارٹر ہے جو کہ سیرا ہے نا نبی علیہ السلام نے کیا کی، تو وہ کیا کرتے اگر وہ ہوتے؟ آسان سی آپ کو سلوشن نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اینڈ اتنی کوئی معاملات میں راکٹ سائنس نہیں ہوتی. اگر کسی کو کوئی راکٹ سائنس کا سوال ہے تو پوچھ لیں. میں نے تو آج تک کوئی راکٹ سائنس نہیں دیکھی جو کسی اور رسم میں آتی ہو کسی اور ملک کے اندر اور بندہ شش و پنج میں پھنس جائے کہ ادھر اسلام کیا کہہ سکتا ہوگا. اسلام آپ کی آسانی کے لیے. اگر آپ کو نبی اسلام کے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ نبی اسلام نے کہا کہ میرے سامنے جب دو راستے آتے ہیں، میں اسلام کے دونوں راستوں کی بات بتا رہا ہوں پاکستان کے نہیں، میرے سامنے جب دو راستے آتے ہیں تو میں جو آسان ہوتا ہے میں اس کا انتخاب کرتا ہوں. آپ کے سامنے وہ دو راستے ہیں، ایک باقاعدہ حرام ہے، خراب ہے، بوجھ ڈالتا ہے، پیسے خرچ کرواتا ہے، ڈپریشن میں ڈالتا ہے، رشتے توڑوا دیتا ہے آپ کے، اور ایک وہ جس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. اور ہاں شاید رشتہ خراب ہو جائے اس وقت اس نسل میں، آگے رشتوں کی جو پکڑ آنی ہے نا، کیونکہ آسانی ہوگی ایک دوسرے سے شادی کرنے میں، دوستی کرنے میں، بزنس کرنے میں، ساتھ رہنے سے، ہمسایہ ہونے میں. ابھی تو ہمسایہ بھی نہیں ہو سکتے آپ کسی کا. 50,000 تو رسمیں ان کی ہوتی ہیں، 35 تو ان کے وہ جمعراتے ہیں، 40ویں سے لے کے ہر چیز ان کا. کوئی بچہ پیدا ہو گیا ادھر پہنچنا، نہیں تو آپ ہمسایوں کے حقوق نہیں پورے کریں. اللہ تعالیٰ نے جو حقوق نہیں دیے وہ ہم نے ڈال لیے، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض نہیں دیے وہ ہم نے ڈال لیے. میں آپ کو بوجھ اتارنے کے لیے بتا رہا ہوں. سورسنگ کریں نالج سے اور کریج ڈیولپ کریں ٹو اسٹینڈ یور گراؤنڈ ان فرنٹ آف یور اون پیپل. جس سے اپنا گھر نہیں فتح ہوا وہ دنیا فتح کرنے کی بات نہ کریں. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ گھر میں قلعہ فتح کر لیں اور آپ ایسے کر لیں اور ویسے کر لیں، لیکن آپ ہمیں اب یہ ایک مثال ضرور دیں آج کہ آپ نے اس اینٹیڈوٹ کو خود پہ کیسے اپلائی کیا اور کتنا اس کو اسٹیبلش کر پائے ہیں. میں نا اپنی تعریف کے زمرے میں کوئی بھی چیز آتی ہو نا اس کو بیان نہیں کرتا ہوں. تو یہاں میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو وہ مسائل بتا رہا ہوں جو مجھے فیس ہوئے تھے. شادی کے وقت، بچوں کو اسکول سے کھینچتے وقت، اسکول میں نہیں ڈالنا ان کو، کسی بھی ایسی رسم کو نہ مناتے وقت جو منہ بسورے گئے. رشتے ٹوٹے ہیں میرے بھی، دوبارہ بنانے پڑے ہیں، ری اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. تفرقے پڑے ہیں، روز پڑے تھے. اس کے بعد پھر میرے خاندان والوں کو اور میرے احباب کو عادت ہو گئی تھی کہ اب ساحل میاں ہیومرس ہو کے مزاح کے ایلیمنٹ کو رکھتے ہیں، بغیر غصہ کیے ہوئے کچھ ایسے کام ہیں جو کبھی بھی نہیں کریں گے. پہلے مجھے غصہ آتا تھا، I was 21 غصہ آتا تھا. اب میں غصے کا ایلیمنٹ نہیں استعمال کرتا ہوں، تو یہ مت کیجیے گا. میں نے بھی ہارڈ وے سے سیکھا ہے، آپ بھی ایسے سیکھیں کہ پے در پے تلقین کریں، اپنا ایکسپیرینس بتایا کریں. میں نے بھی اپنا ایکسپیرینس ہی بتایا تھا، سوائے شادی کے باقی کی ہر چیز پہ آپ ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں نا. شادی تو پہلے نہیں ہوتی، تو آپ ایکسپیرینس. میں نے بھی شادی پہ کیا ایکسپیرینس بتایا تھا، اپنے والد صاحب کی مثال دی تھی کہ میرے والد صاحب آخری سانس تک جہیز کے خلاف موومنٹ کرتے رہے. آپ سمجھ رہے میں جہیز لے لوں گا؟ یہ ہو نہیں سکتا. اور کیا جواب ملا تھا کہ آپ کے لیے نہیں جہیز دے رہے ہیں، ہمارے اپنے خاندان میں ہماری بیٹی کی عزت ہے. ہم نے بھی لوگوں کو منہ دکھانا ہوتا ہے نا ایسے، تو پھر کوئی ایسا منہ دکھا دیں ان لوگوں کو کہ جو ان لوگوں کے قابل ہو. یہاں پہ مجھے وہ والا منہ چاہیے آپ کا جو کہ میں کہہ سکوں کہ ہاں جی اسلام میں نے کوئی ایسا زبردستی کوئی میخ نہیں نکالی جو کہ لوگوں کو بعد میں لیکچر دیتا رہوں گا اور خود بیچ میں سے، یا پھر میں یہ بہانہ رکھ لوں کہ خیر ہے شادی تو ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، چلو خیر ہے، بعد میں مجھے ہدایت آ گئی تھی. ایسا نہیں ہوا. لڑائیاں ہوئی تھیں، آئی سوئر، تفرقے پڑے تھے، بہت بری طریقے سے لوگ غمگین بھی ہوئے تھے، ناراض بھی ہوئے تھے، خفا بھی رہے. منانا پڑا کس کو؟ مجھے منانا پڑا جا کے. ظاہر خاندان والے قطع تعلقی تو نہیں کر سکتے نا. کس کس شعبے سے میں مثال دوں کہ جہاں پہ مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے. ہر انسان کو دیکھیں ڈیسیجن سب کے سامنے آتا ہے، حق بھی کلیئر ہوتا ہے، باطل بھی کلیئر ہوتا ہے، رسم بھی کلیئر ہوتی ہے تو اسلام بھی کلیئر ہوتا ہے. آپ کو خود چوز کرنا پڑتا ہے. میرے گھر میں برتھ ڈیز نہیں منائی جاتی، اس لیے نہیں کہ وہ جو اسلام میں وہ جو مشابہت والی آیت، میں نے یہ ریت شروع سے ہی نہیں ڈالی تھی. کیسے؟ اپنی نہیں منوائی تھی. بچے تو بعد میں پیدا ہوتے ہیں نا. کیا آپ کے سمجھ رہے ہیں گھر والوں کو نہیں ضرورت تھی کہ برتھ ڈے منائی جائے؟ تو نہیں، اپنے سے شروع کرنا پڑتا ہے. کسی نے کیک کھانے کا بہت شوق ہے اور مجھے واقعی میں بہت شوق تھا کیک، تو میں مہینے میں 2-3 دفعہ کیک گھر پہ لے رہا تھا تاکہ یہ کیک کبھی نا جو ہے نا چسکا نکل جائے، یہ کہانی ختم ہو کے یار وہ برتھ ڈے پہ کیک ہوا. آپ برتھ ڈے پہ کیک آئے گا بھی نا تو عام سے دن ہو جائے گا گھر میں. میں ویسے بتا رہا ہوں برتھ ڈے کا جو منانے کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز، ایسی توقعات کریٹ ہوں
جس کے نہ پورے ہونے سے تعلق ٹوٹنے کا رسک ہو. بس اتنی سی بات ہے. اب اس کا بلیف ماڈل بھی ڈسکس کر لیں. آسان کر کے بتاتا ہوں. ایک جاہل مسلمان کے لیے ہر چیز اسلام ہے, ٹھیک ہے, اور ایک پڑھے لکھے مسلمان کے لیے صرف اسلام ہی اسلام ہے, ٹھیک ہے. رسموں کی بات ہو رہی ہے نا, تو ہر رسم اسلام کی لگے گی اس کو, جب اس کو پتہ ہی نہیں اسلام میں رسم ہے کہ کون سی نہیں. تو جس شخص نے خود نہیں فیصلہ کرنا کہ میں نے خود پڑھائی کرنی ہے, میں کتابیں کھولوں ذرا, تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ ہندوؤں کی رسم ہے یا کہ صحابہ کی کوئی تواتر سے کی گئی کوئی ایسی ریچول ہے ہمارا. تو بلیف ماڈل تو تبھی بنے گا کہ جب آپ اس کی سورس کو پکڑیں گے, کہ جب کوئی چیز اللہ کے لیے نہیں ہے, کوئی چیز میرے اس دین میں اسٹیبلش نہیں اللہ نے کر کے دی ہوئی کہ جو کہ میرے علم میں آئے, تب تک آپ کو ہر چیز بوجھ ہی ڈالے گی. کچھ ایسی چیزیں بھی بوجھ ڈالیں گے جو واقعی اسلام کی ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, ذرا سوچیں ذرا. سب سے زیادہ بڑی رسم اور رواج تواتر کے ساتھ کیا ہے اسلام میں؟ سوچیں ذرا کیا ہے. نماز پڑھنا ہے نا, ٹھیک ہے, اٹس اے پراپر ریچول آف اسلام. اب یہ مت اس پہ کوئی فتویٰ مت نکال لیجیے کہ ساحل ادیم نے نماز کو رسم کی بولا ہے. ان اٹس کور نفسیات میں نماز ایک ریچول ہے ہمارا, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے باقی کے ریچولز کو اتنی وہ جو ہے نا کریڈیبلٹی دے دی ہوئی, اتنی ویلیو دے دی ہوئی. مسلم بینگ اے مسلم یو شوڈ نو کہ اگر ایک ایسے دین میں آپ ہیں جس میں نماز جیسی چیز ایک ہمارا ایک ایونٹ ہے جو کہ ہر روز 5 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی اور ایسا ایونٹ آپ جب ریکگنائز کرتے ہیں نا, یہ بھی پارٹ آف مائی لائف ہے, تو آپ اس کو وہ والی ویلیو دے رہے ہوتے ہیں. تو جو بینگ اے مسلم آپ فجر زور اثر نہیں پڑھ سک رہے ہیں, مگر آپ نے باقی کی رسمیں پوری کرنی ہے, اور اس کے بعد بینگ مسلم کا ہیش ٹیگ لگا کے بیٹھے ہیں آپ, then there is a problem with the belief. So you have to read, you have to come at least on the rituals of Islam. Start practicing it on daily basis. اسلام کے ڈیلی ریچولز ہیں. میں پھر بتا دوں, 100 کچھ سنتیں ہیں جو روز نبی علیہ السلام کی ہیں, ایوری ڈے کی ہیں. ریڈ اباؤٹ them. کیا پتا 20-25 روز کی آپ کر بھی رہے ہوں. وہ ہیں اصلی اسلام کی رسومات جس کو ہم سنت کہتے ہیں. وہ پوری کرنی ہے آپ نے. اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کتنا آسان سہل ہو گیا آپ کا زندہ رہنا دنیا میں, اور کتنی برکت اور سکینہ آ گیا آپ کے دل میں. سائیکالوجی کتنی پازیٹیو ہو گئی ہے, لوگ کتنے اٹریکٹ ہو رہے ہیں آپ کی طرف, بیکاز یو ول بیکم دیٹ مچ مور ان کنٹرول آف لائف ایز ویل. سننا پوری کریں. آپ یہی ہے آپ کا روز کی ٹیکنیک, اس کو تھیراپی بولتے ہیں نا, یہ تھیراپی ہے. سننا ساری کی ساری ہیومن سائیکالوجی کی اور فزیولوجی کی پیتھولوجی کی تھیراپی ہے. دا موسٹ آرگینک پروڈکٹیو اینڈ پازیٹیو لائف اسٹائل. اور وہی ہیں رسمیں ہماری, اس کے علاوہ کوئی رسم نہیں ہے. کوئی اگر آپ نے کرنی ہے, مجھے نہیں پتا آپ نے ایڈیشن کرنا ہے کہ نہیں کرنا, مگر اس کو اسلام میں مت ڈالیں. بس یہ آپ کی بیسک بلیف ہونی چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے میں برتھ ڈے منا رہا ہوں, اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے نہ ڈالیں. مگر اگر آپ نے ایموشنلٹی وہی والی دینی ہے برتھ ڈے کو کہ وہ نہ منائی تو ڈپریشن ہو گئی ہے, بچے رو رہے ہیں, بہن چل رہے ہیں, تو پھر آپ نے اسلام سے بھی اوپر کر دیا اس کو. کیونکہ اسلام کے کافی سارے ریچول جو آپ پورے نہیں کرتے تو روتے نہیں ہیں آپ. اگر آپ کو اس طرح کے ریچولز پہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اور اسلام کے ریچولز پہ نہیں ہے, تو بینگ مسلم از ناٹ the program you should be attending. How to become a Muslim, how to enter Islam should be the program, right? But you already are Muslims. I just need you to gain that momentum, inshallah. اگر آپ کے بھی کچھ سوالات ہیں تو آپ ہمیں question@beingmuslim.com پر ای میل کر سکتے ہیں. ہم آپ کے سوالات کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ساحل صاحب, آج کا سوال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ بچے بہت ہی بڑا ذمہ ہے. آپ نہیں ہوں گے اس وقت جب بچوں نے وہ والے مسائل ڈیل کر رہے ہونے ہیں, اور اس وقت اگر آپ نے جب آپ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس پوائنٹ آف ویو کو, اس مائنڈ سیٹ کو مد نظر نہیں رکھا ہوا, تو آپ تو خود سب سے بڑا نقصان ہے بچے کا. جب اس کی پریپریشن ایج جب پہلے 5-7 سال کیا ہوتا ہے, 12 سال تک کا ہوتا ہے, اس کی اگر بلڈنگ کے اندر وہ والے خانے ہی نہیں بنے ہوئے, وہ کمرے ہی نہیں بنائے ہوئے آپ نے, جس جگہ پہ اس نے آ کے باقی کے تمام تر ہتھیار سٹور کرنے ہیں فیوچر کی لڑائیوں کو لڑنے کے لیے, تو پھر آپ نے ہی تو سب سے بڑا نقصان کیا. بعد میں تو نہیں بننے اس کے والے معاملات وہ تیار, اس کے جتنے بڑی دوست یار مل کے اس کو مشورے دیتے رہیں. ہارڈ ویئر کیپیبلٹی بننی ہے اس کے دماغ کی, آپ کے تمام تر بیہیویئر کے, کانشیس بیہیویئر پیرنٹنگ کے تھرو.
میں جن مسئلوں کو آج ڈیل کر رہا ہوں میرے پیدائش کے وقت میرے ماں باپ کے ذہن میں ہونے چاہیے تھے کہ آگے کے جب اس عمر میں پہنچوں گا جہاں پہ میری افیکٹو ایج ہوگی ٹو بی ایبل ٹو انفلوئنس ادر پیپل، کیا میری کیپیبلٹی اس وقت بن رہی تھی؟ تو آئی کیو بڑھانا، ایموشنل کوشنٹس ای کیو بڑھانا، سوشل کوشنٹس کریٹ کرنا، اسپریچول کوشنٹس بنانا، فزیکل کوشنٹس بنانا، یہ 4 میجر کوارڈرنٹس ہیں. اور وہ کدھر سے ریورس انجینئر کریں گے؟ اس سلوشن سے ریورس انجینئر کریں گے. کس سلوشن سے؟ کس کی کون سی پرابلمس ہے جو بچے کو 50 سال بعد فیس ہونی، 40 سال بعد فیس ہونی. یہ فور سائٹ، یہ وسعت نظری پیرنٹنگ کی بیسکس ہیں. یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں آپ، یہ بیسک میرٹ پہ آ رہے ہیں باپ یا ماں ہونے کے. آپ اگر اپنے ہی دیکھیں پیرنٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ گارڈننگ سائیکالوجی سے کی جاتی ہے. ہم پیرنٹنگ کرتے ہیں فارمنگ سائیکالوجی سے کہ اسی سال فصل کاٹنی ہے تو بس اس سال شادی ہونی ہے یہ کام کر لوں، اس سال بچے کو اسکول ڈالنا ہے. اس کو آگے کہاں تک لے کے جانا ہے؟ اس درخت میں کتنا چوڑا تنا کرنا ہے، اس کا جڑیں کتنی مضبوط کرنی ہے، کدھر پلانٹ کرنا ہے میں نے اس کو، کون سی آندھی آئے گی اس طرف، تالاب کا پانی کدھر سے گزرتا ہے، تالاب آئے گا یا نہیں آئے گا، آئے گا تو کس طرح کا آئے گا. یہ سارے معاملات 20s اینڈ 30s 40s کے اندر وہ ہارڈ ویئر کیپیبلٹی ڈیولپمنٹ کو مانگتے ہیں جو بچپن میں کی جا سکتی ہے. ایک لڑکا یا لڑکی جب 15-16 سال کا ہو جاتا ہے اب وہ ریورس نہیں جا سکتا، جا کے اپنے دماغ کے وہ کمپارٹمنٹس کریٹ کر سکے یا بنا سکے. ایک ہائی آئی کیو بچہ 120 پلس کا بچہ، 130 پلس کا بچہ، اور ایک لو آئی کیو بچہ 80-90 کا، اس کے ہارڈ ویئر کیپیبلٹی میں پاؤنڈز کی کاؤنٹ میں ملینز کا فرق ہوتا ہے. میں خالی ہارڈ ویئر بتا رہا ہوں بھائی، سافٹ ویئر تو سائیکالوجی کہتے ہیں، تو نیورو بایولوجیکل ٹرمز میں کیمسٹری کی جو پیتھولوجی ہے وہ کریٹ کرنا تو بعد کی بات ہے. آپ دماغ ہی چھوٹا کر دیتے ہیں بچے کا. سو اٹس اے اسمال ٹائم آئی ہیو، اس لیے میں آپ کو بس بیسک فریم ورک بتا رہا ہوں کہ 60 سال سے 50 سال سے ورلڈ ویو کو کریٹ کر کے ریورس انجینئر کریں گے اور بچے کو ابھی تیار کریں گے. فوجیوں کو ٹریننگ جب ہوتی ہے، جب ریکروٹ ہوتے ہیں تو وار کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، ان کو امن کے دور کی ٹریننگ تو نہیں ہوتی. بالکل اسی طریقے سے وار تو اس وقت نہیں ہوئی ہوتی، جب بھی کبھی ہوگی تو اس کی تیاری بالکل بچے کی بھی آپ نے وہی وار فوٹنگ پہ تیاری کرانی. اور آج کل کے حالات میں تو اس لیول کی ڈیمانڈ ہے نا کانشیس پیرنٹنگ کی، بیکاز پچھلی 2 نسلوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہم سب کا. ابھی ہمارا کام ہے کہ ہم 15 سال سے کم بچوں کو، 10 سال سے کم بچوں کو، 5 سال سے کم بچوں کو، تو 3 سٹیجز ہیں دماغ کی، وہ ہارڈ ویئر کیپیبلٹی تو دے رہے ہوں. سافٹ ویئر کیپیبلٹی کے لیے تعلیم، تربیت، علم کی ضرورت پڑے گی. یہ تو بیسکس ہیں. اس کے لیے تو آپ کو فزیکل کوشنٹس اور مینٹل کوشنٹس بڑھانے اپنے ایز اے پیرنٹ، جب آپ بچے کے بھی فزیکل اور مینٹل کوشنٹس بڑھا سکیں. تو گاڈ اورینٹیشن دینا 12 سال کے بعد، ایموشنل کوشنٹس بتانا 13-14 سال کے بعد، جو اس کی ڈیمانڈ اپنی پیک پہ آتی. مگر مینٹل کوشنٹس دینا وہ تو 3 سال کے بچے کے بھی اپنے بنانے. تو یہ جو ہے نا لاؤبالی پن کے بھی بچہ چھوٹا ہے جو مرضی کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا. دس از اے بگ پرابلم. میں اس کی اتنی شاخیں ہیں کہ میرے ذہن میں ابھی اتنے مسائل آ رہے ہیں، میں آپ کو خالی بس اس وقت یہ جواب ہی دے سکتا ہوں. اگلا سوال ہمارے پاس جو آیا ہے وہ کریئر کے حوالے سے ہے کہ کریئر چوز کیسے کرتے ہیں، کیونکہ یوزلی ینگسٹرز اسی میں ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کس وقت ہمیں فیلڈ جو ہے وہ ڈٹرمن کرنی چاہیے. ایک میجر کنفیوژن کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. یہ میجر کنفیوژن، میجر کا مطلب ہے اکراس دا کلچر، اکراس دا سوشیو اکنامک جو کلاسز ہیں سب میں یہ کنفیوژن کامن ہے. وچ اونلی مینز ون تھنگ کہ جب بھی کوئی موٹیویشنل اسپیکر یا کریئر کاؤنسلر آپ کو کوئی لائن پہ ڈال رہا ہو نا، اس سے دور بھاگیں. اوکے، اس کے اندر بائسنس ہے، اس کے اندر مائیوپیا ہے. دیر از نو وے کہ آپ انفینٹ ویریبلس کی گیم کے اندر فائنائٹ رولز کے ساتھ چل سکیں گے. دیر از نو وے، یو گونا لوز ایوری سنگل ٹائم. تو اس کی ایک آرگینک ہائرارکیکل ٹیکسانومی جو ہے نا وہ بنائیں گے آپ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ کوئی ایک کریئر ہے جو آپ کو ابھی چوز کرنا ہے، اسپیشلی پیپل ان دیئر ارلی اور لیٹ 20s. دیر از نو وے ٹو ڈیسائڈ کہ آپ کا کریئر کیا ہونا چاہیے. دیر از ایبسولوٹ، دا گیم از آف انفینٹ ویریبلس. اتنے سارے معاملات زندگی آپ کو نئے طور پہ دکھائے گی، رولز بدل دے گی. جس کریئر کو آپ ابھی روشن فور سی کر رہے ہیں وہ اس کی لائٹ بند ہو سکتی ہے، اور ہو بھی جاتی ہے، زیادہ تر ہو ہی جاتی ہے.
ناٹ بیکاز کہ وہ انڈسٹری ویک ہو جائے گی، کیا پتہ آپ کا میچ نہ ہو سکے، آپ کی نیچرل ٹیمپرامنٹ پرسنالٹی ٹائپ کے اگینسٹ ہو اس انڈسٹری میں جانا. سو پھر کیا کریں؟ کریئر چوز نہ کریں. یس کریئر چوز کریں، کوئی سا بھی ایسے کریئر چوز کریں جو آپ کے کرنٹ سیٹ آف ایٹریبیوٹس کے اوپر آپ اس کے اندر فرسٹ 2-3 اسٹیپس لے سکتے ہیں. وہ ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں؟ میں آپ کو اس ایٹریبیوٹس کی بیسک لسٹ بتاتا ہوں، ٹیکسانومی بتا دیتا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کریئر کوئی بھی چوز کریں گے وہ آپ کو انپریڈکٹیبل کرو سے گزارے گا ہی گزارے گا. اگر آپ کے ایٹریبیوٹس نہیں بنے ہوئے تو آپ نیچرل اسٹرینتھ رکھتے ہوئے بھی فیل ہو جائیں گے اس کریئر میں، ڈپریشن میں جائیں گے، کمپیریٹیو ایکوٹی زیرو ہو جائے گی، ایموشنل ایکوٹی زیرو ہو جائے گی، اور آپ گھر میں بھی تباہی مچائیں گے، بیوی کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، صرف اور صرف آپ ڈسٹرکٹیو موڈ میں آ جائیں گے. زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. 1% آف دا پیپل بائی جسٹ شیئر ڈرا آف دا ڈائس لک کے تھرو اسی کریئر میں رہتے ہیں جس کریئر کو انہوں نے اسٹارٹ کیا، اور اس میں وہ پروگریس کرتے ہوئے پیک آف دا کریئر انڈسٹری میں پہنچ جاتے ہیں. دیٹس 1%. اینڈ دیٹ ٹو ریکوائرز دا سیم کائنڈ آف ایٹریبیوٹس. ہوگا اگر ڈیولپ ہو گئے تو آپ کی اس 1% میں جانے کی پرابیلٹی بھی بڑھا دیتا ہوں میں ابھی. سب سے پہلے تو آپ کے کیریکٹر کے اندر ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے. آپ کی اونرشپ، بینگ اے مسلم، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے کے سارے سنت اور سیرہ کے اندر ایٹریبیوٹس پڑے ہوئے ہیں. اب ہارورڈ بزنس اسٹڈیز اٹھائیں یا آپ موٹے موٹے جرنلز اٹھا لیں سائیکالوجی کی، کہاں پہ ٹیمپرامنٹ کریٹ کیا جاتا ہے، پرسسٹنس اور کنسسٹنسی انسان کے اندر آتی ہے، تو آپ کو یہی والے ایٹریبیوٹس ملیں گے. اتنا آسان تھا دنیا فتح کر لینا اسلام کے تھرو، ہم نہیں کرتے. بیسک ایٹریبیوٹ ہے آپ کا ریزیلینس کا اور اونرشپ کا. یہ 2 ایٹریبیوٹس اگر آپ نے بھی بنا لیے، چاہے آپ ریڈی لگاتے ہیں چاہے آپ کارپوریٹ کے کسی MTO پروگرام میں انٹر ہو رہے ہیں، اگر آپ کی اونرشپ اور ریزیلینس نہیں ہے تو آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر لیں، وہ کام خود آپ کو فلش آؤٹ کر دے گا اپنے کام سے. آسان سا ترکیب بتا رہا ہوں. یہ پہلے 15 سال کے اندر اس کی ٹریننگ ہو سکتی ہے. انسان کے 15 سال کا بچہ ریزیلینس اور اونرشپ کی ٹریننگ لے سکتا ہے. کیسے؟ ماں باپ پروجیکٹس ایسے دیتے ہیں جس میں وہ اس نے پورا کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. ہی کین ناٹ کوئٹ ایٹ اینی گیون پوائنٹ. جب تک کام پورا نہیں ہوتا ہی کین ناٹ کوئٹ. ڈزنٹ میٹر ہی ہیز سلیپٹ، کین سلیپ اور ول ہیو ٹو سلیپ، نو، ناٹ این آپشن. اتنی ضروری ہے اونرشپ لینا. ریزیلینس اونرشپ کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. جب اونرشپ کا ایٹریبیوٹ ڈیولپ ہوگا، ریزیلینس خود ہی ہے. ریزیلینس کیا ہوتا ہے؟ سب سے کڑے مراحل کے اندر سے اپنے کیریکٹر کو مینٹین کرتے ہوئے گزرنا ریزیلینس ہوتی ہے. یہ 2 ایٹریبیوٹس آپ کے پہلے 15 سال میں ڈیولپ ہونے چاہیے، یاد رکھیے گا. اس کے بعد آپ کے باقی کے ایٹریبیوٹس آتے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل کیسی ڈیولپ ہو رہی ہے، آپ کی مینجمنٹ اسکل کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ کو رگڑا دینا پڑے گا، جا کے کام کرنے پڑیں گے، چاہے مفت کام کرنے پڑیں. اگر پیسے مل رہے ہیں کسی یونیورسٹی کے، کسی انٹرنشپ کے، کسی چھوٹی جاب کے پیسے مل رہے ہیں تو یہ تو آپ کا پلس پوائنٹ ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو مفت بھی پیسے دے کے بھی کرنا پڑے تو آپ ضرور کریں یہ کام، جس میں آپ کو پیپل ایکسپوجر، پیپل مینجمنٹ اسکلز، کمیونیکیشن اسکل، یہ 4 بیسک ایٹریبیوٹس ہیں جو آپ کو دنیا کے کسی بھی کریئر کے اندر، چاہے آپ میڈیا میں جائیں، چاہے آپ کارپوریٹ میں جائیں، چاہے آپ بینکنگ میں جائیں، ٹیلی کام میں جائیں، FMCGs میں ہوں آپ، چاہے آپ انٹرپرینورشپ میں ہوں. اگر آپ اونرشپ اور ریزیلینس نہیں رکھتے تو انٹرپرینورشپ میں خدا را کبھی بھی نہ جانا. لوگوں کا بھی، اپنے باپ کا بھی، اپنا بھی پیسہ اور وقت ضائع کریں گے. کسی اور جاب کے اندر مجبوراً وہ آپ کو ریزیلینٹ کریں گے. زیادہ تر جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے اندر یہ کیپیبلٹی نوکری والے بنا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ نے نہیں بنائی ہوئی ہوتی. یہ 4 ایٹریبیوٹس وہ ہیں جو آپ کو میں بیس لائن بتا رہا ہوں. بیس لائن آگے کی لیڈرشپ اسکلز، پروفیشنل کمیونیکیشن اسکلز، اس کی ایڈوانس ڈگریز ہیں. تو کسی بھی موقع کے اوپر یہ نہ سوچنا انڈسٹری کون سی ہے، یہ سوچیں ایٹریبیوٹس کون سے بن رہے ہیں آپ کے. اگر آپ کے ایٹریبیوٹس نہیں بنا رہی ہو وہ چیز، بہت ہی آسان لگ رہا ہے وہ کام، تو اپنے آپ کو خود کسی اور مشکل پروجیکٹ میں ڈالیں. بیکاز آپ کو CEO شپ چاہیے، C لیول یا انٹرپرینورشپ پہ آپ کو واقعی اونرشپ چاہیے، سکسیس آف دا کمپنی چاہیے. آپ کو یہ ایٹریبیوٹس تو چاہیے. یہ ماں باپ کے لیے بھی میری پلی ہے، آئی بیگ آف یو. یہ 4 ایٹریبیوٹس گھر پہ بنتے ہوتے ہیں، بنا سکتے ہیں ہم، بنائیں. اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے اس کی. آئی سویئر ٹو یو، ہر کام میں اسلام یہ 4 ایٹریبیوٹس ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر آپ کو یہ 4 ایٹریبیوٹس نہیں پتا، میرے پاس زیادہ ایٹریبیوٹس ہیں، وقت کم ہے، مگر یہ 4 بیس لائن ایٹریبیوٹس ہیں. آپ پروفیشنلزم کے پاس سے بھی نہیں گزریں گے اگر آپ کے یہ 4 ایٹریبیوٹس نہیں ہیں. اوکے، ٹیک فل اونرشپ آف ایوری ٹاسک، بی ریزیلینٹ ان ایوری سنگل اینی سچویشن، اینڈ یو نیڈ ٹو کمیونیکیٹ ایموشنلی کریکٹ اینڈ انٹیلیجنٹلی. کمیونیکیشن اسکل کی یہ 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، 2 ہی فیکٹرز ہوتے ہیں. اور چوتھی ہے آپ کی پیپل انٹرپرسنل اسکل، جو پیپل مینجمنٹ اسکلس ہیں آپ کی. ٹھیک ہے، لوگوں سے کام کیسے کروانا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیسے کرنا ہے، انٹرپرسنل اسکلس، اس کو پیپل اسکلس بول رہا ہوں اس وقت میں. تو یہ 4 ایٹریبیوٹس آپ کو کوئی بھی جاب دے رہی ہے. کریئر آپ کا شروع ہو گیا، کریئر پیسوں سے نہیں ناپا جاتا، کریئر ٹائٹل سے نہیں ناپا جاتا، کریئر لینتھ. یاد رکھیے کریئر کی ڈیفینیشن بھی سن لیں.
یہ 2 نمبر ڈیفینیشنز ڈیلیٹ کریں. ریئل ڈیفینیشن جو آرگینک سائیکالوجی میں ہے، جو کہ سینسیکل ڈیفینیشن ہے، دا آتھینٹسٹی، دا ریپوٹیشن آف دا آتھینٹسٹی آف یور اسکل از یور کریئر. میں ریپیٹ کرتا ہوں، یور ریپوٹیشن آف دا آتھینٹسٹی دیٹ یو ہیو آف دا اسکل دیٹ یو پریکٹس از یور کریئر. اگر آپ کی آتھینٹسٹی ہے مگر ریپوٹیشن نہیں ہے تو آپ کا کوئی کریئر نہیں ہے. اگر آپ کی ریپوٹیشن ہے اور آتھینٹسٹی نہیں ہے تو کوئی کریئر نہیں ہے. بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں کہ اس لیے مشہور ہیں سے کام نہیں آتا، ریپوٹیشن ہے اور آتھینٹسٹی کی نہیں ہے. اور بڑے بڑے آتھینٹک لوگ ہیں، جنگل میں مور کی طرح ناچتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اف یو ہیو ٹو انٹروڈیوس یور سیلف ان اے بلڈنگ اور اینی جاب دیٹ یو آلریڈی آر اسکلفل فار، یو ڈونٹ ہیو اے کریئر. People should have awareness of your reputation of that skill. Okay, you don't need to introduce yourself in any building that you walk in, which is asking for that skill. السلام علیکم، میرا نام حارث مختار ہے اور میں ایک کمپنی میں ایز اے ہیڈ آف ڈیزائن کام کرتا ہوں. سر بھائی، میرا کوشچن یہ ہے کہ مٹیریلزم کیا ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اگر آپ اس کو بیان کر سکیں ہماری سوسائٹی کے اوپر. ہماری کیمسٹری میں ڈیزائن ہے مٹیریلزم. مٹیریلزم اس پلانٹ کا ہے، دوسرا نام مٹیریلسٹک کمپٹیشن ہے، اس پلانٹ کا نام ہے. آپ یہ دیکھیں نا صحیح، ریسورسز کیا ہیں ہمارے پاس. ہم نے آئے تھے تو اپنے کیا کرنا تھا، وی ہیڈ ٹو گیدر وٹ ایور وی کوڈ، شروع دن سے ہی. تو اپنے لیے کرنا تھا یا کمیونٹی کے لیے کرنا تھا، وہ ایک الگ بحث ہے. کرنا تو مٹیریل چینج ہی تھا، مٹیریل جو ہے نا اس کی ایکوزیشن ہی تھی نا ہماری. تو وی کی ناٹ بی اگینسٹ مٹیریلزم پر سے، میکنگ اٹ از اے پرپز آف لائف. ہم آئی اس لیے ادھر، یہ ایک بحث ہے جو کہ کسی بھی دن کی جا سکتی ہے. یہاں یہی ہم اپنا الٹیمیٹ پرپز رکھیں گے تو آف کورس ناٹ، کیونکہ مٹیریل کے اندر اتنی ایفیکیسی نہیں ہے، اتنی لانجیوٹی نہیں ہے. مٹیریل ایکسپائر ہو ہی جا رہا ہے، خود بتا رہا ہے کہ میں پرپز، مجھے نہ پرپز بنانا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اگر میں مینٹین بھی کر گیا نا اپنے آپ کو تو تیری ول ٹو مینٹین می ختم ہو جائے گی. اوکے، فار ایگزامپل گولڈ ہے، گولڈ ہی رہتا ہے نا، بٹ دیٹ پارٹ آف یور ایسٹ will not become your source of gathering their asset again. You'll want more. The half-life of that very material is in itself an argument کہ materialism کی اتنی اوقات نہیں ہے، بس اتنی ہے جتنی ہے کہ بس کھاؤ پیو، جو کوئی ضرورت ہے پوری کرو اس سے.